السلام علیکم، ٹوین سٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں اسامہ قذافی۔ ناظرین، آج ہم جس معاملے پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ معاملہ نہایت حساس ہے۔ میں مکمل کوشش کروں گا کہ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں اور کوئی بھی ایسی جذباتی گفتگو نہ کروں جس سے کسی قسم کا مغالطہ پیدا ہو۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور پاکستان کا آئین اور قانون بالکل وہی ہے جو کہ اسلام کا آئین اور قانون ہے۔ ہمارے آئین میں دو چیزیں بہت واضح لکھی ہیں کہ اس ملک میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور دوسری چیز وہ ختم نبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے آئین اور اسلام دونوں میں بالکل واضح ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے فوراً خارج ہو جاتا ہے۔ آج سے چند دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پر ہمارے حلقوں میں بالکل بات نہیں ہو رہی۔ شاید الیکشن کی گہما گہمی میں ہم لوگ اس قدر مصروف تھے کہ ہمارا دھیان ہی اس طرف نہیں گیا، اور اسی لیے نہ ہم نے دیکھا کہ عوام نے اس پر بات کی، نہ ہمارے جرنلسٹ نے اس پر بات کی، نہ ہماری مذہبی جماعتوں نے اس پر بات کی، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اس کے حوالے سے کوئی مضبوط آواز ہمارے سامنے آئی۔ اکا دکا لوگوں نے پوسٹ ضرور کی۔ تو آج ہم اس معاملے کو اٹھائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور ہوا کچھ یوں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا۔ میں صرف آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ورڈکٹ کے اندر شامل ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو آئین اور قانون کی وہ بات بتاؤں گا جو کہ ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پٹیشن نمبر 1054L اور 1344L 2023، یہ وہ پٹیشن نمبر تھی جس پر یہ فیصلہ آیا ہے، اور یہ پٹیشن پیش کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ کے سامنے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، یہ 2 رکنی بینچ تھا جس کے سامنے اس پٹیشن کو رکھا گیا تھا۔ اور یہ کیس تھا مبارک احمد ورسس اسٹیٹ اور چند اور لوگ جو کہ اس کیس میں فریق بنے تھے۔ اور اس کیس میں جو الزام عائد کیا گیا تھا وہ قادیانیت کی ترویج کا الزام تھا، جو کہ ان مبارک احمد صاحب پر تھا کہ یہ قادیانیت کے مذہب کی اشاعت اور فروغ اور اس کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کیس میں 7 جنوری 2023 کو ان جناب کی گرفتاری چنیوٹ چناب نگر سے ہوئی تھی، اور جہاں پر ان پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اب اس کیس کا جو فیصلہ آیا ہے وہ نہایت متنازع قرار دیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کی شقیں کیا ہیں، اس فیصلے میں کون کون سے مندرجات ہیں، وہ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان توہین قرآن پاک اور قادیانیت کی ترویج کے ملزم مبارک احمد ثانی کی ضمانت منظور کرتی ہے۔ مزید کہا گیا کہ FIR اور چالان میں ملزم پر دونوں ہی جرائم کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں اور کسی کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں۔ آپ الفاظ پر غور کیجئے گا۔ مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے، اور یہ میں آپ کو وہ ورڈنگ بتا رہا ہوں، ورڈکٹ از ان انگلش، آپ کو ہماری اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ کیس سے منسلک افراد نے قرآن پاک سے رہنمائی نہیں لی۔ متعلقہ افراد کو جلدی تھی کہ قرآن کریم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دین میں جبر نہ ہونے کا اصل آئین پاکستان میں بنیادی حق کے طور پر اسے شامل کیا گیا ہے، یہ عدالت کا ورڈکٹ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے کہ آئین پاکستان ہر مذہب اور فرقے کو اپنی مذہبی عبادت گاہ کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ الفاظ پر آپ صرف غور کیجئے گا۔
آرٹیکل 22 کے تحت کسی مذہب، گروہ یا فرقے کو مذہبی تعلیم اور اپنے قائم کردہ اداروں میں نصاب رائج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ عدالت متعلقہ حکام اگر قرآن پاک سے رہنمائی لیتے تو شاید یہ مقدمہ درج ہی نہ ہوتا۔ عدالت نے اس مقدمے سے قرآن پاک اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات حذف کرتے ہوئے ملزم مبارک ثانی کو 5,000 روپے کے ذاتی ضمانتی مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس ورڈکٹ میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا ہم آئین پاکستان سے تقابل کرتے ہیں، اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ پاکستان میں دیگر اقلیتوں کے لیے، جن میں عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، ان کے لیے قوانین بالکل یکسر مختلف ہیں قادیانیوں کے حقوق سے، کیونکہ قادیانیوں کا معاملہ شرعی اور آئینی طور پر باقی مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ میرے سامنے اس وقت ایک آئین کی ایک شق ہے اور اس کے مندرجات درج ہیں۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 298 بی اور سی آئین پاکستان کی اس شق میں یہ لکھا ہے، پہلا پوائنٹ کہ قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ جو شخص قادیانی ہے وہ دائرہ اسلام سے نہ صرف اسلام کی روح سے خارج ہے بلکہ آئین پاکستان کی روح سے بھی خارج ہے۔ قادیانی حضرات اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی حضرات آذان نہیں دے سکتے، وہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ اور آخری پوائنٹ یہ تعزیرات پاکستان، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پاکستان کی تعزیرات دفعہ 298 بی اور سی کی شق ہے کہ قادیانی حضرات پاکستان میں اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے، اور اس کی خلاف ورزی پر جو شخص ان تمام شقوں میں سے کسی کی خلاف ورزی کرے گا اسے 3 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی جائے گی۔ جہاں پر آئین ہمیں یہ چیزیں بتاتا ہے، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ایک کیس میں ایسا متنازع فیصلہ دینا جو کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں پر more than 95% آبادی مسلمانوں کی ہے، یہ بہت سنگین چیز ثابت ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں، جب شاید تھوڑے وقت کے ساتھ ساتھ عوام میں اس چیز کی آگہی ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ فیصلہ کیا آیا ہے، تو یہ سنگین قسم کے جو مذہبی مظاہرے اور مذہبی احتجاجوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے جناب مفتی منیب الرحمن صاحب جو کہ معروف عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے جو اس فیصلے کے اوپر رد عمل دیا ہے وہ یہ ہے، یہ ان کا ٹویٹ ہے اور میں ان کا ٹویٹ یہاں پر کوٹ کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی خدمت میں انہوں نے یہ لکھا ہے، حضور والا، آپ عام مقدمات میں تو بار بار آئین کا حوالہ دیتے ہیں لیکن قادیانیوں کے بارے میں آپ آئین کو بھول جاتے ہیں۔ آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ دوسری آئینی ترمیم کی روشنی میں آپ لوگ اپنی آئینی حیثیت جو کہ کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کو تسلیم کریں؟ دیگر غیر مسلم شہریوں کی طرح آپ کو بھی دستوری حقوق حاصل ہوں گے۔ آپ کے فیصلوں اور ریمارکس سے یہ فرق واضح ہوتا ہے کہ آپ دستوری اعتبار سے طے شدہ کو غیر طے شدہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاعر نے کہا ہے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ہماری اعلیٰ عدالتیں اس طرح کا تاثر دے رہی ہیں گویا ہمارے نظام آئین و قانون میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے اور باقی سب کا ہے۔ اس کے اینڈ پر انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ شعر میں شکایت سے مراد آپ توہین عدالت لے لیں۔ 17 فروری 2024 کو یہ ٹویٹ کیا گیا مفتی منیب الرحمن صاحب کی جانب سے۔ تو یہ تمام تر صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب آپ فیصلہ خود کریں کہ آیا یہ فیصلہ پاکستان میں قادیانیت کی ترویج کو کس طرف لے کے جائے گا، قادیانی مذہب کی اشاعت کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔